السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد استغفر اللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے استغفر اللہ پڑھنے کی فضیلت و اہمیت جان لیجیے۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، بہت دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے عمدہ استغفار یہ ہے: اے اللہ، تو میرا پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد پر قائم ہوں اور تیرے وعدے پر بھی یقین رکھتا ہوں۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہے تیری نعمت کا طالب ہو کر تیری پناہ میں آتا ہوں اور اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پس تو میری مغفرت فرما، کیونکہ تیرے سوا گناہ اور کوئی نہیں معاف کرتا۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے برے کاموں سے۔ اگر کسی نے رات ہوتے ہی یہ کہہ لیا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، یا فرمایا کہ وہ اہل جنت میں ہوگا۔ اور اگر یہ دعا صبح کے وقت پڑی اور اسی دن اس کی وفات ہو گئی تو بھی ایسا ہی ہوگا۔ بخاری شریف۔ جبکہ عورتوں کو خاص طور پر اس استغفر اللہ پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ ان میں سے ایک دلیر اور سمجھدار عورت نے کہا، اللہ کے رسول، ہمیں کیا ہے؟ دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ہماری کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت بہت بیچتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے عقل و دین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند شخص پر غالب آنے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عقل و دین میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عقل میں کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ تو ہوئی عقل کی کمی، اور وہ حیض کے دوران میں کئی راتیں اور دن گزارتی ہیں کہ نماز نہیں پڑھتی، اور رمضان میں بھی حیض کے دنوں میں بے روزہ رہتی ہیں، تو یہ دین میں کمی ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جس وقت کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ موطا امام مالک۔ ناظرین، کثرت استغفار کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، ہر تنگی سے اس کو نکال لیتا ہے، اور اس کو ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اس سے توبہ کر لے اور پھر استغفار کر لے اور اسے چھوڑ دے تو وہ نشان وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مزید گناہ کرے تو یہ سیاہی بڑھ بھی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا دل مکمل کالا ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت تیز زبان شخص ہوں اور یہ عادت میرے پورے گھر میں پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں اللہ تعالیٰ سے دن رات میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار ہمیشہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی ہر تنگی دور فرما دیتا ہے، ہر غم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے۔ ابن ماجہ۔ اخشن سدوسی رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرما رہے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، پھر تم اللہ عز و جل سے استغفار کرو تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں نہ کرو تو اللہ عز و جل ایسی قوم کو لے آئے گا جو خطائیں کرے گی، پھر اللہ سے استغفار کرے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو جب نیکی کرتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے اور جب گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ دعا کے کلمات تین بار دہرائیں اور 3 بار استغفار کریں۔ ابو داؤد۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر اللہ اکبر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتے۔ بخاری شریف۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مسلم شریف۔ ناظرین جب گناہ نہیں ہوا، نماز پڑھی ہے، نیکی کا کام کیا ہے، تو پھر استغفار کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ استغفر اللہ کا ترجمہ ہوا میں اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہے، جن سے گناہ ہونا دور کی بات، آپ تو گناہ کے قریب بھی نہیں گئے، آپ کی ساری زندگی اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق گزری، پھر آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ اس لیے پڑھتے تھے کہ میری امت کے لوگ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی عادت بنا لے، تاکہ میری امت کے لوگوں کی نماز میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اللہ وہ معاف کر کے ان کی نماز قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے۔ اگر آپ آن لائن اپنے بچوں کو گھر ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0306898312۔